خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے رومیو کے خط کو سیکھ رہے ہیں، لیٹر ٹو دا رومنز بائی پال، اس کا 5واں باب، 5th چیپٹر، اور اس حوالے سے آج پہلا پروگرام ہے۔ عزیزو، ہم آپ سبوں کے لیے خداوند سے خداوند کی رحمت کو، خداوند کی برکت کو، خداوند کی گریس، خداوند کی مرسی کو، خداوند کے فضل کو مانگتے ہیں، جو ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم اس کے پاک کلام کی، اس کے آئین اور اس کے احکام کی، اس کی مرضی کی فرما برداری کر سکیں، اس کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کا یہ خوبصورت حصہ رومیو کا خط، جو کلام کے باقی تمام حصوں کی طرح ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، ہم اس کو پہلے پڑھیں گے اور پھر کلام کے اس حصے کو خداوند پاک روح کی ہدایت سے اور کلام ہی کی روشنی میں سیکھیں گے۔ پیشتر اس کے کہ میں کلام مقدس کے اس خوبصورت حصے کو پڑھوں، عزیزوں میری یہ درخواست ہوگی کہ جو بات میں وقتاً فوقتاً ٹائم اینڈ اگین آپ سے کرتا رہا ہوں، اس کو ایک دفعہ پھر مختصراً آپ کے لیے دہرا دوں۔ اور وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ خط پولوس نے جینٹائل اینڈ جوش بلیورز کے لیے، غیر اقوام اور یہودی ایمانداروں کے لیے جو کہ ایک کلیسیا کی صورت اختیار کر رہے تھے اور روما میں رہتے تھے، ان کے لیے بھیجا ہے۔ This was not an open letter to all the believers everywhere۔ یہ ہر کسی کے لیے کوئی کھلا خط نہیں تھا جو ہر جگہ پہ رہتا ہو۔ It had specific audience۔ اس کے خاص سننے والے اور پڑھنے والے لوگ تھے، اور اس خط کے مختلف حصوں میں، ڈیفرنٹ سیکشنز میں، پولوس جوش اور جینٹائل یعنی یہودی اور غیر اقوام سے آنے والے بلیورز کو، ایمانداروں کو خاص سجیشنز، انسٹرکشنز، نصیحتیں کرتے ہیں۔ جو انسٹرکشنز، جو نصیحتیں وہ یہودی ایماندار لوگوں کو کر رہے ہیں، وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ مختلف ہیں کمپیئر ٹو ان نصیحتوں کے، ان انسٹرکشنز کے جو وہ جینٹائل سے، غیر اقوام سے کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو نصیحتیں وہ جوش لوگوں سے کر رہے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ، ان کا سوچنے کا، سمجھنے کا، زندگی گزارنے کا انداز قدرے مختلف ہے ان لوگوں سے جو جینٹائلز ہیں۔ سو اس بات کے پیش نظر، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس باب کی، اس چیپٹر کی، بلکہ تمام رومیو کے خط کی سٹڈی کرنی ہے۔ اور میں اس چیز کو بار بار آپ کو اس لیے بتاتا اور باور کراتا رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں تاکہ ہم ان الفاظ کو، ان ورڈز کو جو کہ پولوس کے حوالے سے مشکل، ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیں، ان کو آسانی سے سمجھ سکیں، اور اس سیم انالوجی کو، اس سیم طریقہ کار کو ہمیں آج کے دور میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ وہ یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غیر اقوام سے، جینٹائل بیک گراؤنڈ سے مسیحت میں شامل ہوئے ہیں۔ They do not know the true context of the word of God۔ وہ بائبل کا پورے طور پر تناظر نہیں رکھتے۔ وہ پرانے عہد نامے سے، جو کہ پولوس کے لیے بائبل تھی، جس کے ذریعے سے پولوس ایونجلزم، منادی، خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اس سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اور جب وہ ان آئین، احکام، خداوند کی مرضی، خداوند کے پیٹرنز، خداوند کے ماڈلز سے واقف نہیں، تو دیکھیے کہ کس طرح پولوس ان میں خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، تاہم وہ ان لوگوں کو جو خداوند کے آئین، احکام، بائبل مقدس سے، تناخ سے، سو کالڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے، پرانے عہد نامے سے واقف ہیں، ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ جہاں پر سکھانے والے کے حوالے سے اس فرق کی، اس ڈیفرنس کی تمیز، ترتیب ہونی چاہیے، وہاں پر سیکھنے والوں کے حوالے سے بھی ہمیں ان جینٹائل بلیورز کی طرح، ان غیر اقوام کے سیکھنے والے لوگوں کی طرح ہونا چاہیے
جو جوئش بلیورز کے ساتھ مل کر، جو یہودی ایمانداروں کے ساتھ مل کر کلام مقدس سے، جو بائبل ان کے پاس موجود تھی، جس کو ہم پرانا عہد نامہ تناخ کہتے ہیں، ان سے واقف ہو رہے تھے اور ان آئین احکام خداوندی کی پیروی کرنے کے لیے، فرما برداری کرنے کے لیے سرگرداں تھے، ایکسائٹڈ تھے، پرجوش تھے، نہ کہ خداوند کے آئین احکام، خداوند کی مرضی، خداوند کے کلام کو رد شدہ، ختم شدہ کہہ کے اس سے جان چھڑاتے تھے، ہرگز نہیں۔ پولوس نے گزشتہ باب میں، پریویس چیپٹر میں، ابراہیم کی جو بات تھی، ابراہیم کی جو تمثیل تھی، ابراہیم کا جو استعارہ تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو اسٹیبلش کیا کہ وہ ہیبروز کا، عبرانیوں کا، اسرائیلیوں کا بایولوجیکل فادر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایمانداروں کا جو غیر اقوام سے مسیح میں جڑتے جاتے ہیں، ان کا بھی باپ ہے ایمان کی روح سے۔ اور دوسری اہم بات جو ابراہیم نے کی، وہ ابراہیم کو یشوع مسیح کے ساتھ، یسوع المسیح کے ساتھ جوائن کرنا تھا، اس کا تعلق استوار کرنا تھا، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ جس طرح ابراہیم کو وعدے کی پورا ہونے کی امید تھی، جو اس نے اسحاق کی صورت میں دیکھا بھی، لیکن ایمان کی حالت میں جو وعدہ تھا اور جو وعدے کا فرزند تھا، وہ یسوع المسیح میں، یشوع مسیح میں پورا ہوتا ہے۔ And that is what we must understand, that there are physical interpretations and there are spiritual interpretations، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی فلفلمنٹس ہیں خداوند کی نبوتوں میں، جو اس نے باپ ابراہیم سے اس کے ساتھ کی۔ اس مختصر سے ریویو کے بعد، اس مختصر سی گفتگو کے بعد، میں 5ویں باب کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ 5واں باب یوں شروع ہوتا ہے کہ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا، کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے۔ لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ آمین۔ عزیزو، میں نے اس باب کی صرف 8 آیات آپ کے لیے پڑھی ہیں، سو آئیے ان آیات کو خداوند کی پاک روح کی ہدایت سے سیکھنے کی سعی کریں، کوشش کریں۔ مسیح میں میرے نہایت عزیز بزرگوں، بہن بھائیوں اور بچوں، the reason، وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کلام کا یہ پروگرام سنتے ہیں یا سننا شروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کلام کو سچائی سے، صفائی سے اور ڈیٹیل سے، تفصیل سے سیکھیں اور برکت پائیں، اور خاص طور پر ان ٹرمز کو، ان ایکسپریشنز کو، ان الفاظ کو جو کہ کامنلی، عام طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن سمجھ کے بغیر، سوچے سمجھے بغیر استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو پاک کلام کی روشنی میں ٹھیک طور پر جان سکیں۔ جیسے مثال کے طور پر موت، گناہ، تھرو کرائسٹ، مسیح کے وسیلہ سے۔ یہ مسیح کے وسیلہ سے جو ایکسپریشن ہے، جو اس باب میں ہمیں وقتاً فوقتاً اور خاص طور پر پولوس کی رائٹنگز میں ان جنرل نظر آئے گا، اس ایکسپریشن کو، اس فریز کو، ان الفاظ کو ہمیں آج سیکھنا ہے۔ جو اوپننگ سٹیٹمنٹ پولوس دیتے ہیں وہ ہے کہ جب
ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے، یعنی مسیح کو قبول کر لیا، یعنی خدا کے لوگ بن گئے، تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں۔ اٹس اے کنٹینیوس ٹینس، یہ ایک مسلسل جاری رہنے والی حالت ہے، سچویشن ہے۔ اور میں اوریجنل ٹیکسٹ دیکھ رہا تھا اس آیت کے حوالے سے، تو صلح کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ شالوم ہے، اور ہمارے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، یعنی یشوع مشیاہ کے وسیلہ سے، جو کہ سار شالوم ہے، جو کہ سلامتی کا، صلح کا شہزادہ ہے، اس کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ بھی شالوم کی سچویشن کو، حالت کو برقرار رکھنا ہے۔ ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پیس، صلح، شالوم، سلامتی، یہ وہ الفاظ ہیں جو جنگ کے، جو غصہ کے برعکس ہیں۔ اور عزیزو، جیسے خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ ہمارا خدا صاحب جنگ ہے، جو اپنے سب مخالفین کے ساتھ جنگ کرنا جانتا ہے، وی مسٹ ریئلائز کہ وی شوڈ ناٹ فال انٹو دیٹ کیٹیگری۔ ہمیں ان لوگوں کا حصہ نہیں بننا جن سے خداوند جنگ کرنا چاہتا ہے، بلکہ ہمیں ان لوگوں کا حصہ بننا ہے جن کی خداوند کے ساتھ صلح، سلامتی اور یگانگت کا رشتہ ہے۔ وی مسٹ آلسو ریئلائز، ہمیں اس بات کی حقیقت کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ خداوند خدا جو آسمانی خدا ہے، وہ انسان کے ساتھ مزاحمت کرتا رہا۔ انفیکٹ انسان کی بری عادات اسے مزاحمت پر مجبور کرتی رہیں، لیکن خداوند یسوع المسیح وہ ریکنسیلیشن فیکٹر ہے، وہ مصالحتی کردار ہے، جو صلح کرانے کے لیے، جو ہمیں باپ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور جس نے اپنی جان صلیب پر اسی لیے دی کہ وہ عادل منصف ہمارا انصاف کر سکے، گناہ کی قیمت چکا سکے، لیکن ہم سے گناہ کی قیمت نہیں مانگی گئی۔ خدا نے خود وہ قیمت، وہ برہ فراہم کیا، پرووائڈ کیا، تاکہ ہم انسانوں کے پاس، بنی نوع انسان کے پاس یہ اپرچونٹی ہو، یہ موقع ہو کہ ہم باپ کے ساتھ صلح والی جگہ پر، پیس والی جگہ پر، شالوم والی جگہ پر آ سکیں، جنگ کی سچویشن سے، خداوند کے برخلاف ہونے والے لوگوں میں سے بچ سکیں، نکل آئیں۔ جس بات پر پولس اصرار کر رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، اسرٹ کر رہے ہیں، وہ بات ہے یسوع مسیح کا وسیلہ، خداوند یشوع مشیاہ کا تعلق اور رشتہ، جس کی بنیاد پر ہم اس صلح کو، اس شالوم کی حالت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ ٹرم پولس نے پہلی دفعہ یوز نہیں کی۔ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط 3 باب 25 آیت، رومنز 3:25۔ پولس کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ خداوند یسوع المسیح کی، یشوع کی وفاداری، فیتھفلنس اور وفاداری کے حوالے سے ہم تفصیلاً سیکھ چکے ہیں۔ میں اس ٹیچنگ کو، اس تعلیم کو ہرگز نہیں دہراؤں گا، لیکن جو بات غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی فیتھفلنس، وفاداری کی بدولت ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ شالوم کو، سلامتی کو، صلح کو برقرار رکھ سکے۔ فیتھفلنس، وفاداری، تابعداری، جو خداوند یسوع المسیح کے کفارہ کو، قربانی کو، لہو کو قبول کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی قربانی کو اور کفارہ کو قبول کر لینے کے بعد
ہمیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو صلح کی سچویشن حالت برقرار رکھنی ہے، وہ یسوع مسیح جیسی وفاداری کر کے، فیتھفلنس کر کے حاصل ہوتی ہے۔ اس صلح کی حالت کو برقرار رکھنا، اس کنٹینیوس اسٹیٹ آف شالوم میں رہنے کے لیے ہمیں خداوند کے ساتھ فیتھفل رہنا ہے، وفادار رہنا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ فرما برداری کرنی ہے۔ عزیزو، ہم صرف پہلی آیت کو آج کے پروگرام میں سیکھ سکے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ ہم اگلی آیات کو جلدی کوئکلی سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن جیسے پاک روح ہمیں تحریک دیتا ہے، سکھاتا ہے، میں اسی کے مطابق آپ کو یہ کلام پہنچائے دیتا ہوں۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔